أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن. پاکستان، خلیجی ممالک، متحدہ عرب امارات میں، یو کے میں، امریکہ میں یوٹیوب کے ذریعے اور جہاں جہاں ہماری ٹرانسمیشن جا رہی ہے، تمام مسلمانان عالم کو ہماری طرف سے السلام علیکم اور رمضان کی بہت بہت مبارک جو ہے وہ آپ قبول کیجئے. اور میں سمجھتا ہوں ناظرین گرامی کہ اس مرتبہ کا رمضان جو ہے وہ اس صدی کا ایک بہت ہی مختلف رمضان ہے، کیونکہ جتنی حاجت اس وقت ہمیں رب کی رحمت کی ہے، یقیناً اس کی رحمت تو ہر وقت ہی انسان کو چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر تو زندگی کا سانس لینا ہی ممکن نہیں ہے، مگر جتنی حاجت اس وقت ہے شاید ہی اس سے پہلے کم از کم اس خطے میں، اس دنیا میں کسی اس یعنی کہ جو پوری کائنات میں جو ہمارا کرہ ہے، جو زمین ہے، اس سرزمین کو شاید ہی پہلے کتنی اس کی اتنی حاجت رہی ہوگی. اس لیے کہ اس وقت جتنی اس کی رحمت کی ضرورت ہے، ہم سائنس کی طرف دیکھتے ہیں، ہم جو دنیاوی علوم ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سائنس کی کامیابی، دنیاوی علوم کی کامیابی بھی اس کی رحمت سے مشروط ہے. اس کی رحمت ہوگی تبھی یہ علوم جو ہیں یہ کامیاب ہو سکیں گے، تبھی سائنس جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو ایجادات سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ وہ صرف دریافت ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہی ہیں، وہ کسی نے کوئی ان کو جنم دے چکا ہے. وہ حرف کن جو ہے وہ اپنا پورا کام جو ہے وہ کر رہا
رہا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید. تو یہ ناتمام کائنات جو ہے یہ اپنے تمام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ تمام چیزیں جو موجود ہیں ان کی دریافت کا عمل، جس کو ہم ایجاد سمجھ لیتے ہیں، سو وہ دریافت بھی تبھی ممکن ہے جب اس کی رحمت جو ہے، اس کی بے پایہ رحمت جو ہے، جب اس سے ہم طلب کریں گے اور وہ ہمیں نصیب ہوگی. سو اس ٹرانسمیشن میں آپ کو روزے کے حوالے سے، روزے کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کیا کریں گے. روزے کی جو ماہر غذائیت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے، نعت خوان ہمارے ساتھ ہوا کریں گے. قاری سید صداقت علی صاحب نے ابتدا کی ہے اور ان سے پوری دنیا آشنا ہے، پاکستان کا فخر ہیں. قاری صاحب برائڈ آف پرفارمنس ہیں، ستارے امتیاز ہیں، ہلال امتیاز ہیں. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ قاری صاحب قرأت فرماتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں، لوگ کم ان سے گفتگو کرتے ہیں، مگر چونکہ ہماری قاری صاحب سے بڑی پرانی یاد اللہ ہے، قاری صاحب کی گفتگو جو ہے وہ بھی سننے کے لائق ہوتی ہے. اور وقت ہوا تو کسی وقت ان سے میاں محمد کا کلام بھی ہم سنیں گے. میاں محمد صاحب کا بہت عمدہ کلام قاری صاحب جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ مستقل ٹرانسمیشن کا حصہ ہوا کریں گے بہت ہی نامور شخصیت ہیں، وہ لوگ جنہوں نے پچھلی دہائی میں پاکستان میں ایک اپنی شناخت بنائی ہے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی خوبصورت شخصیت اور خوبصورت باتوں کے ذریعے. ان میں سے ایک ہیں قاسم علی شاہ صاحب. آپ بھی ہمارے ساتھ ہوا کریں گے. ویلکم ٹو دی شو قاسم صاحب. میرے تو یہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ الگ بات ہے کہ میں ان سے پتہ نہیں چھوٹا لگتا ہوں کہ بڑا لگتا ہوں، لیکن بہرحال ہم خود ان کو سنتے ہیں، ان سے محظوظ ہوتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ناصر محمود صاحب. آپ اسلامی اسکالر ہیں اور روزے کی اہمیت، فضیلت کے حوالے سے اور جو روحانی اور جسمانی فوائد ہیں، وہ چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا، چونکہ پہلا دن ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. روزے کی تاریخ پر بھی تھوڑا سا ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ شہباز قمر فریدی صاحب ہیں جو ہمیں حمد بھی سنایا کریں گے، ناصر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی فیضیات کیا کریں گے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ صرف لاہور سے ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، مگر پورا پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا کرے گا. کوئٹہ کیا، پشاور کیا، اسلام آباد کیا، کراچی کیا، لاہور سے تو ہم موجود ہی ہیں. اور حسان بن خورشید صاحب بہت ہی نامور ہمارے نعت خواں ہیں اور بہت ہی نامور نعت خواں کے صاحبزادے ہیں. حسان بن خورشید جو ہیں وہ کراچی سے تشریف فرمائے. کیا حال ہے حسان، خیریت سے ہیں آپ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ السلام جی الحمدللہ آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے پہلے روزے کے حوالے سے؟ کیا دیکھنے میں آ رہا ہے؟ کیا لوگ جسے کہیے کہ اس وقت جو ضروری ہے اپنے مسلمان بھائی کا، دیکھیے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکے. یہ سرکار کی حدیث ہے. اور آپ اندازہ کیجئے ناظرین گرامی کہ یہ وہ وقت ہے جب کہ اس حدیث کے کئی مفہوم جو ہیں وہ ہم پر کھلنے لگے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کسی کو دھکا دے دیں، ضروری نہیں کہ آپ کسی کو تھپڑ مار دیں، ضروری نہیں کہ آپ کسی کا حق مار لیں. بنیادی طور پر آج کسی سے دور رہنا جو ہے وہ اس کو محفوظ رکھنے کی بنیادی طور پر دلیل ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے. سو یہ جو حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں، آج آپ اگر فاصلہ رکھتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں. تو حسان کیا دیکھا آج آپ نے کراچی میں؟ جی بالکل، پبلک بھی خیال کر رہی ہے کافی حد تک، تو گورنمنٹ جو باتیں کہہ رہی ہے اس کے حساب سے بھی چل رہی، ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں اور علماء کرام نے بھی جو کہا ہے. اور بس ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارا دین صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اور جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس وبا سے جلد از جلد نجات حاصل کریں گے. بے شک. میں چاہوں گا کہ شہباز قمر فریدی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمیں کہاں ہم سے آغاز کریں گے یا نعت رسول مقبول سے؟ مالک کے حضور حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار. بسم اللہ. یاد کراں وچ قرآن دے خود فرمادا اللہ ساریاں دی گل بنادا اللہ وہ دحا دی صورت یارو دس دیئے کوثر والی صورت یارو دس دیئے سب تو پہلے نعت سے ساریاں دی گل بناؤ دا اللہ. جزاک اللہ. کیا کہنے شہباز بھائی، کیا کہنے. سبحان اللہ. بے شک بے شک خدائی ہے جو کیڑے کو
پتھر میں رزق دیتا ہے، خدائی ہے وہ جو انجانی وباؤں سے، دیکھی اندیکھی وباؤں سے، بیماریوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے، خدائی ہے جو ان کی دوائی تخلیق کرتا ہے، خدائی ہے جو ان کا علاج تخلیق کرتا ہے۔ البتہ اس علاج کی کھوج کے لیے جو مسلمان نے، انسان نے اپنا کام کرنا ہے، اس کے بغیر اس کا دریافت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ سو اللہ نے یہ جو جبر اور قدر کا فلسفہ ہے یہ اسی لیے ہے کہ پورا اختیار بھی دے رکھا ہے اور سارا اختیار جو ہے وہ اس کے پاس ہی ہے۔ یہ جو بیلنس ہے اسی کو سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی نامور گلوکار نے، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، بلکہ گلوکار ٹرن پولیٹیشین جواد احمد صاحب نے۔ ویلکم ٹو دی شو جواد، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہ آپ نے ماشاءاللہ داڑھی ایسے ہے جیسے 30 دن گزر چکے ہوتے ہیں، پھر آدمی عید کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ صبح میں نہیں ویسے ہی اصل میں کافی عرصہ ہو گیا کہ مطلب اسی طرح ہوں، کوئی خاص کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے تو اچھا ذرا لیٹ بیک سے لگتا ہے۔ ہاں اچھا نہیں تو ماشاءاللہ باقاعدہ یہ آپ نے ارادہ رکھ لیا، کر لیا ہے؟ نہیں یہ کوئی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی ارادہ نہیں ہے، نہ کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تو موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے، آپ چونکہ پولیٹیشین بھی ہیں، اب سچی بات یہ ہے کہ جیسے ایک غار میں انسان داخل ہو گیا ہے، پوری کل خدائی جو ہے، اور ٹامک ٹوئیاں مار کر رستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرنگ کے غار کے آخری سرے پر امید جو ہے وہ اس کی رحمت کی امید ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس موقع پر اس سے پہلے پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ سو لگتا یہ ہے کہ سبھی اخلاص سے کام کر رہے ہیں، وفاق جو کام کر رہا ہے وہ بھی اخلاص سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی یہ جو بات ہے کہ غریب آدمی کے لیے سوچنا، یہ بھی اس کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے، اور جس طریقے سے سندھ کام کر رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک کر رہا ہے، ان کو یہ اسٹریٹجی بہتر لگتی ہے۔ آپ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں، پھر اب پولیٹکس میں بھی آپ ہیں، تو آپ کی بھی نظر ہوگی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین اس وبا سے نکلنے کا رستہ کیا ہمارے پاس ہے؟ دیکھیں میں اس بیلنس کو کیسے قائم کیا جائے؟ ایک طرف بھوک ہے، ایک طرف وبا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی باتیں کروں، لیکن اب آپ نے چھیڑ دی ہے تو دیکھیں پاکستان کے اندر چاہے وفاق ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، جو بھی ہے، لوگ کون بیٹھے ہوئے ہیں سارے؟ اصل بات یہ ہے جس پہ بات ہوتی نہیں ہے، جھوٹ منافقت کی ساری ہمارا معاشرہ ہے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے۔ جو لوور مڈل کلاس ہے وہ تقریباً 3-3.5 کروڑ ہے، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں؟ ورکنگ کلاس جو ہے وہ آپ کی تقریباً 12 کروڑ 14 کروڑ ہے، ان میں سے کتنے لوگ پارلیمنٹ میں ہیں؟ میں جواد یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت آپ کو اگر آپ ارے یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ وفاق کچھ کر سکتا ہے، نہ سندھ کچھ کر سکتا ہے، سرمایہ دار جاگیردار مافیا، آپ کے پاس اگر ذمہ داری ہو کیا اسٹریٹجی بنائیں گے آپ؟ ہم تو دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، اس ملک کو انقلاب چاہیے یا بہت ہی ریڈیکل نکلے گا تو انقلاب بھی آ جائے گا، اس سے کیسے؟ مجھے تو لگتا ہے اس کے بعد آ جائے گا شاید۔ دیکھیں بات اللہ نہ کرے انقلاب بہت کچھ، جو حالات چیزیں سموتھ اس میں چلتی رہے تو بہتر ہے۔ جو حالات ہیں اس وقت، حالات یہ ہیں کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور جو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں وہ ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اور دوسری طرف جو غربت ہے، کیا مشورہ ہے؟ جابز جا رہی ہیں لوگوں کی، میرا مشورہ کیا ہے؟ ایکسپروپریشن بیلنس کیسے رکھا؟ کیا مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا سافٹ لاک ڈاؤن کے حق میں؟ آپ دیکھیں، آپ لوگوں سے یا تو پیسے چاہیے نا گورنمنٹ کو، یا تو آپ لوگوں سے پیسے مانگ سکتے ہیں جو آپ ان سے خیرات میں مانگ سکتے ہیں، یا آپ ایک آئرن ہینڈ کے ساتھ اس ملک میں جو کھرب پتی، ارب پتی، کروڑ ہا پتی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر نسلوں سے کمایا ہے، اس میں یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اقتدار میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، یہ بھی آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے دوست یار آ جاتے ہیں، ان کی فیملیز آ جاتی ہیں، ان کے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ ان سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے واپس لینے چاہیے پیسے، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جیسے ابراہم لنکن نے سول وار میں کیا کیا تھا، اس نے اکاؤنٹ سیز کر دیے تھے سارے نارتھ کے جتنے بھی کیپٹلسٹ تھے، اور ان سے اس نے جنگ لڑی تھی، اور وہ جنگ لڑ کے امریکہ بنا تھا۔ تو یہ تو اس ایمرجنسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے ان کے پاس۔ ابھی کر کیا رہے ہیں؟ یہ کر یہ رہے ہیں کہ کبھی آئی پی پیز کی بات شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اسد عمر کو 2013 کے الیکشن کے بعد سے پتا ہے آئی پی پیز کیا ہوتے ہیں، کیوں اس نے بات نہیں کی کبھی؟ عمران خان کو بھی پتا ہے، یہ کیوں نہیں کرتے تھے بات؟ اس لیے کہ اس وقت ان پہ ہاتھ ڈالنا ضروری نہیں تھا۔ اب ان کو پیسے چاہیے، اب کبھی آئی پی پیز کی بات شروع ہو گئی ہے، اب کبھی شوگر مافیا کی بات شروع ہو گئی ہے۔ اصل بات کیا ہے، یہ پورا ایک طبقہ ہے، جب تک اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا یہ ایسے رہے گا ملک۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، میں ذرا رمضان چونکہ پہلا آج روزہ ہے، ایک تو روزے کی تاریخ، چونکہ عموماً مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں پر ہی ہے، تھوڑا سا اس کی تاریخ پہ روشنی ڈالیں۔ اور پھر جب کہا گیا ہے کہ رحمت کا عشرہ ہے،
3 اشرے ہیں. پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا اشرہ ہے, دوسرا اشرہ جو ہے وہ مغفرت کا اشرہ ہے, اور تیسرا اشرہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے نجات کا اشرہ ہے. تو ان اشروں کی کیا سگنیفیکنس ہے, اور خاص طور پہ پہلا دن ہے آج رمضان کا, پہلا روزہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب ابھی جو UK میں ویسے دوسرا ہے آج. جی جو تلاوت قرآن مجید ہوئی اس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا بہت قابل ذکر چیزیں ہیں. وہ روزے کی فرضیت کے باب میں جو فرمان خداوندی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابھی ہم نے سنی تلاوت, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے روزوں پر فرض تھا, اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ, تقوی اختیار کرو. اللہ رب العزت نے پچھلی تمام امتوں پر بھی روزہ فرض رکھا. شکلیں مختلف تھیں, دنوں کا فرق تھا, ڈیوریشن کا فرق تھا, ٹائم کا ڈیفرنس تھا, طریقہ کار ڈیفرنٹ رہے. لیکن جو مسلمانوں کو روزہ نصیب ہوا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے رمضان کے باب میں ایک بہت پیاری حدیث ہے, امام بیہقی نے اس کو روایت کیا. میں چاہتا ہوں آغاز میں اس کو سن کے تمام لوگ جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے اور جو اللہ کی رحمت سے کے امیدوار ہیں وہ اس کو سن لیں. یہ جو آپ نے کہا نا عشروں کی کیا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 3 عشروں میں تقسیم کر دیا کہ پہلے 10 دن لوگ اللہ کی رحمت, بیسیکلی تو آپ دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں. بالکل رحمت ہے, اور رحمت کے ذریعے پھر مغفرت ہے, اور اس مغفرت کے ذریعے آپ کو نجات ملے گی دوزخ کی آگ سے. اب یہ جو 5 چیزیں امت کو نصیب ہوئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں, پچھلے نبیوں میں سے بھی کسی نبی کو یہ بات نہیں ملی جو رمضان کے باب میں میری امت کو 5 چیزیں عطا کی گئیں. ان میں سے پہلی یہ ہے, فرمایا اما واحدۃ فإنہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان, جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے, نظر اللہ الیہم, اللہ اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے میری امت کی طرف. سبحان اللہ. ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا, آقا نے ارشاد فرمایا جس پر اللہ نے ایک بار رحمت کی نظر فرما لی اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. سبحان اللہ. یہ مسلمانوں کو ملی. دوسری چیز فرمایا آقا علیہ السلام نے, فإن خلوف افواہہم حین یمسون, کہ ان کے جب معدہ خالی رہتا ہے تو منہ میں ایک سمیل آتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک, اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کو مسک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے وہ. تیسری چیز فرمایا فإن الملائکۃ, تیسری چیز میں یہ کہ ملائکہ فرشتے تستغفر لہم فی کل یوم ولیلۃ, ہر دن اور ہر رات فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا چوتھی چیز فإن اللہ یأمر جنتہ فیقول لہا, اللہ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے اور اسے فرماتا ہے استعدی وتزینی لعبادی, تیار ہو جاؤ, خوبصورت ہو جاؤ, مزین ہو جاؤ میرے بندوں کے لیے. کیوں؟ ان یستریحوا من تعب الدنیا, یہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں دنیا کی تھکاوٹ سے نکل کر, الی داری و کرامتی, میرے اس گھر اور میری اس عزت کی جگہ میں, تو اے جنت تم تیار ہو جاؤ تاکہ میرے بندوں کی تھکاوٹ تمہارے اندر آ کر ختم ہو جائے. اور آخری بات عرض کروں گا حدیث تاکہ پوری ہو جائے. فرمایا اور آخری یہ ہے 5ویں چیز کہ جب اس کی آخری رات آتی ہے اللہ سارے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب کو معاف. تو ایک فرشتے نے, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں, لیلۃ القدر کی الگ سے فضیلت ہے, یہ آخری رات ہے. جیسے کوئی مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے تو اسے اس کی اجرت عطا کر دی جاتی ہے. رمضان جب ختم ہوتا ہے تو میری ساری امت کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے. اور شاہ صاحب یہ بات ہے, اگر اس ماہ رمضان میں بھی ہم اللہ کو راضی نہ کر سکیں, اس کی رحمت کے ذریعے, اس کی رحمت کے ذریعے تو انوینشنز ہونی ہے, اسی کی رحمت سے تو چیزیں آنی ہے, دوائی بھی ملنی ہے تو اسی سے ملنی ہے, کورونا سے نجات بھی اللہ کی رضا سے ملنی ہے. تو اگر ہم سارے مل کر اللہ کو راضی کر لیں تو اس مشکل سے یقیناً نکلیں. اور یہ فہم جو ہے ناظرین گرامی, یہ جو فہم ہے, یہ جو شعور ہے, یہ جو دانش ہے کہ فاصلہ اختیار کرنا ہے اور احتیاط کرنی ہے, یہ فہم, یہ شعور, یہ دانش بھی خدا ہی جس قوم کو دے گا, جس فرد کو دے گا اس کو حاصل ہوگی. اور اس سے اس لیے ہمیں رحمت مانگتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رحمت جو ہے وہ عقل اور شعور کی صورت میں ہمیں اس مرتبہ عطا کرے. ناظرین گرامی, ہمارا جو نمبر ہے, ٹیلی فون نمبر جو ہے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کال بھی کر سکتے ہیں. کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں, قاسم علی شاہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں, محترم پروفیسر ناصر صاحب بھی موجود ہیں, ہمارے دوست جواد احمد بھی یہاں موجود ہیں. اور جواد بہت غصے میں لگ رہے ہیں, آپ جب واپس آتے ہیں تو جواد کو غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خورب کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے حسان، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اپنے والد کی یاد جو ہے وہ تازہ کرا دی، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور ناظرین جہاں جہاں ہماری ٹرانسمیشن جا رہی ہے، یو کے میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں،
خلیجی ممالک میں، متحدہ عرب امارات میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان. جواد احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، محترم قاسم علی شاہ صاحب ہیں، پروفیسر ناصر محمود صاحب ہیں، حسان کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہمارے ساتھ شہباز قمر فریدی صاحب ہیں، اور یمنا چٹھا صاحبہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی، ماہر غذائیت ہیں. اچھا جواد، یہ بتائیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کر لیں. اور یہ جو اس وقت جو ابتلا کا دور ہے، ایک سیلیبریٹی کی حیثیت سے، ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے، ایک سنگر کی حیثیت سے لوگوں نے اتنی محبت کی، آپ کو لوگوں سے محبت ہے، عوام کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ رمضان کے حوالے سے اور اس کی برکتوں کے رحمتوں کے حوالے سے اور اس وبا کے حوالے سے کیسے عوام کا فرائض میں کیا شامل ہے اس وقت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑا عقل کے ساتھ جو ہے نا سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور خدا نے عقل دی ہے تو استعمال بھی کرنی ہے، اور سب سے اچھا ٹائم یہ ہے استعمال کرنے کا. اور پھر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے. قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. ایگزیکٹلی ایسا. مولانا ظفر علی خان کا ہے میرا خیال شعر. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ سارے لوگ کر نہیں سکتے ایکچولی، کیونکہ میں کراچی میں جانتا ہوں، لاہور میں جانتا ہوں، اگر آپ ہارٹی گیٹ چلے جائیں یا کراچی میں ایسی ایریاز میں چلے جائیں جہاں ہائی رائز بلڈنگز ہیں، ایک ایک کمرے میں 4-4 5-5 لوگ رہتے ہیں وہاں. اور پھر گاؤں میں اگر آپ چلیں، دیہاتوں میں چلے جائیں تو بڑا مشکل ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں. لیکن جتنے لوگ کر سکتے ہیں نا، جتنے لوگ کر سکتے ہیں جہاں تک ممکن ہے، مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر آپ سمجھیں وائٹ کالر جتنے بھی ملازمین ہیں یا جو چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں نا، وہ تو کم از کم کریں. اصل بات کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہیلتھ سسٹم پہ بوجھ نہیں ڈالنا. کرونا کو آپ ایک دم ختم نہیں کر سکتے. 18 مہینے کا تو امریکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ 18 مہینے لگ جائیں گے، تو آپ ختم تو نہیں کر سکتے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو ہو اتنے لوگوں کی آپ ٹریٹمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اب جتنے لوگوں کو ہوگا، اگر اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو آپ ہیلتھ سسٹم کلیپس کر جاتا ہے. تو بیسیکلی جو عوام کو سمجھنا چاہیے، جو کہ وہ سمجھ نہیں رہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی بازاروں میں پھر رہا ہے، کوئی فیملی کے ساتھ رشتہ داروں کے گھر جا رہا ہے. وہ خیال کریں. کوئی اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، میں زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بالکل ڈائریکٹ، جس کو کہتے ہیں نا، ایک ڈائریکشن آپ دیتے ہیں کہ یہ ایک اوتھینٹک بات کی جائے کہ ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا. وہ مل نہیں رہی لوگوں کو. اب لوگ پریشان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کبھی کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں، کبھی کہا جاتا ہے نہیں آپ نے کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا ختم ہونا چاہیے، کنفیوژن کم ہونی چاہیے. اور میں صرف ایک بات اور کروں، آپ نے میرا ابھی کہا نا کہ پولیٹیشین، سنگر اور سیلیبریٹی جو بھی، ویسے میں سیلیبریٹی تو سمجھتا نہیں کسی کو بھی، نہ اپنے آپ خود نہیں، مطلب آپ سمجھیں کیمرہ جس پہ لگ جاتا ہے وہ سیلیبریٹی بن جاتا ہے. اتنے سے زبردست لوگ ہیں ہمارے سے بہتر، ہم نے کیمرہ نہیں لگا. لیکن آپ نے بڑا کریٹو کام ڈیلیور کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. لیکن جب سے میں پولیٹیشین بنا ہوں نا، تو جتنا پیار مجھے سیلیبریٹی اور جو بھی آپ کہہ رہے تھے اور سنگر ہونے سے ملا ہے نا، وہ بہت کم ہوا. اس کے بعد میں بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں. کم ہو گیا پہلے سے، کیونکہ سچ بولنا اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اب جو آپ کی ساری قوم ہے وہ تو یا تحریک انصاف، مسلم نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو جب کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیا بات کر رہے ہیں. ان کو بڑا سمجھانا پڑتا ہے. پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے، 5-10 سال پھر کہ جا کے لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آتی ہے. جب آدمی کوئی لائن لیتا ہے تو لازم بات ہے اس کے مخالفت تو. اور سیاست میں خاص طور پہ جب کہ 3 پارٹیز بڑی موجود ہوں اور لوگوں کی انہوں نے ذہنوں کو قبضہ کیا، فی الحال تو ون مین آرمی ہے نا، اور لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہو کہ اگر عمران خان کو کچھ کہہ دیا تو وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ نواز شریف کے ساتھ ہے. اور بھائی یہ عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری کی لڑائی نہیں ہے، یہ طبقاتی لڑائی ہے. غریب آدمی کو حق نہیں مل رہا، خوشحالی نہیں مل رہی، صحت نہیں مل رہی، تعلیم نہیں مل رہی. اس پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں. ٹھیک. لیکن یہ تینوں کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی میری بات بھی سن لیا کرے غور سے میں کیا رہا ہوں، بجائے کہ یہ لیبل کرنے کے کہ یہ کس کے خلاف کیوں ہے اور اس کے ساتھ کیوں ہے. ٹھیک بات. میں کسی کے خلاف اور کسی کے ساتھ نہیں. اور ویسے بھی اسلامی فلسفہ تو ہے یہی جواد، مطلب آپ بڑے محترم ہیں، لیکن جنرلی یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. وہ امیر ہے، غریب ہے، کوئی کیسا بھی آدمی کیوں نہیں، اس کی بات کو بنیادی طور پہ تولنا چاہیے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اچھا پروفیسر صاحب، مجھے اجازت دیجیے کہ میں شاہ صاحب کو بھی ذرا اس گفتگو میں شامل کر لوں. شاہ صاحب، چونکہ ویسے تو ہم نے آپ سے جو آج بات کرنی ہے وہ بھوک کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو روزے کی فضیلت اور اہمیت ہے اس کو ایک اسکالر کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایک سماجیات کے ماہر کی حیثیت سے. پھر میں ذرا دوبارہ پروفیسر صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ اسلامی حوالوں سے اس پہ بات کریں. اچھا سر، اس کا ایک پہلو بڑا خوبصورت
کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے، پورا دن آپ کھانا نہیں کھا رہے. آپ کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ کھانا ہے نہیں، کھانا موجود ہے اور آپ اللہ کے حکم کو بڑا سمجھتے ہوئے کھانا نہیں کھا رہے. واہ، یہ دراصل درویشی ہے. سبحان اللہ. درویش کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے لیکن وہ وڈرا کر دیتا ہے واہ، کہ میں اس اختیار کو استعمال نہیں کرتا. کھانا موجود ہے، آپ کھا سکتے ہیں لیکن آپ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک بھوکا رہنا ہے. سبحان اللہ. تو آپ خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتے ہیں. اب کمال یہ کہ سر جب بھی آپ ایک ایسی ذات جس کو دیکھ نہیں سکتے اس کا حکم مان رہے ہیں، آپ دراصل ٹریننگ لے رہے ہیں اس کے حکم کو ماننے کی. وہ صرف رمضان میں نہیں، یہ تو ایک ریہرسل کا وقت ہوا. آپ آئندہ 11 ماہ بھی اس کا حکم مانیں گے. شارٹ کورس ہے ایک طرح. اور دراصل میں سمجھتا ہوں کہ رمضان شاہ صاحب بڑی اچھی پرسنل ڈیولپمنٹ کی ایک ایکسرسائز بھی. بے شک. کہیں ایک رائٹر ہے تھنک اینڈ گرو لکھنے والا، نیپولین ہل، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دعا مانگنی ہے تو 3 روزے رکھ لیں. پہلے گورا لکھ رہا ہے، سائیکالوجی پڑھنے والا وہ کہہ رہا ہے جی 3 دن کے روزے کے بعد آپ کی حالت، ذہنی حالت ایسی ہوگی، آپ کے پاس اضطراب ایسا ہوگا، تڑپ ایسی ہوگی کہ آپ کی دعا عرش تک جائے گی. واہ واہ. تو بھوکا بائی چوائس، بھوکا کوئی ایسا نہیں بائی فورس ہے، اپنے انتخاب سے اپنے رب کو مانتے ہوئے، اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے بھوکا، اس کا مقام پھر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کو پھر اجر میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. بے شک بے شک کہ روزے کا اجر جو ہے وہ صرف میں دوں گا، اور بعض روایت میں تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر ہی میں ہوں. تو جس چیز کا اجر اگر باری تعالیٰ آپ کو مل جائے، آپ کو خلق کو اگر کسی عبادت کے نتیجے میں خالق مل جائے، اور کیا چاہیے؟ شاہ صاحب روزے کی یہ جو جہت ہے نا بہت پیاری ہے کہ ایک انسان اپنے محبوب کی خاطر کوئی چیزیں جو اس کے لیے جائز تھیں، سبحان اللہ، اس کی خاطر چھوڑتا ہے. اور مزے کی کچھ بات نہیں، ساری جائز، جی جتنے بھی فعل ہیں وہ سارے جائز. جو روزے نے روکے نا، جن کو روزے نے روکا وہ تو گنتی کے ہیں، کھانا پینا روکا، اور یعنی اب وہ ساری چیزیں تو نہیں روکیں، ایک مخصوص چیزیں جو روکی ہیں اللہ نے، اور پھر وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے میری خاطر چھوڑا ہوا ہے. بعض اوقات کوئی انسان کسی کی خاطر کام کرتا ہے تو دل میں ایک بات رہتی ہے کہ یار میں اس کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہوں، پتہ نہیں اس کو معلوم بھی ہے یا نہیں. یہاں کیا عالم ہے؟ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں، یہ میرا جو بندہ، شاہ صاحب نے فرمایا نا، کھانا اس کے سامنے رکھا ہے، پانی اس کے سامنے رکھا ہے، اسے بھوک بھی ہے، اسے پیاس بھی ہے، اور اس بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لوازمات بھی موجود ہیں، لیکن نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے انہو ترک طعامہ من اجلی، میرے فرشتوں میرے اس بندے نے اپنا کھانا میری خاطر چھوڑا، سبحان اللہ، میرے اس بندے نے اپنا پینا میری خاطر چھوڑا. فرشتوں جان لو کہ میں اس سے راضی ہو گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی نعمتیں اللہ نے اس ایک چھوٹے سے کام میں، کہ آپ نے چند حلال چیزیں ایک مخصوص ٹائم سپین کے لیے، پیریڈ کے لیے چھوڑی ہیں. انسان کو ایک سوچنے کا اللہ موقع دیتا ہے کہ جو روٹی حلال تھی، پانی پینا حلال تھا، جو تم نے روزے میں چھوڑا، تو جو چیزیں آلریڈی حرام ہیں وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یعنی ایک کنجینیل انوائرمنٹ دیا انسان کو سوچنے کے لیے، ایک 30 دنوں کا ایک ایسا ٹائم کہ انسان اس میں سوچے کہ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے. کوئی شک نہیں. اچھا لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں، اسلامی فلسفے میں جگہ جگہ جہاں پر عبادتیں ہیں، جہاں پر رحمتیں ہیں، وہاں پر عقل، شعور اور دانش اور فہم کی بہت بات کی گئی ہے. یعنی کہ اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی اس کے لیے رحمتیں اس کے نتیجے میں مل رہی ہیں، اس کے نتیجے میں خالق کہتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ میں ہوں روزے کے نتیجے میں. لیکن اگر تو نے روزہ رکھا اور بھوک پیاس کے عالم میں اگر تو نے غیبت نہیں چھوڑی، اگر حسد نہیں چھوڑا، اگر چغلی نہیں چھوڑی، اگر کم تولنا نہیں چھوڑا، اگر دوسرے کی برائی نہیں چھوڑی، تو پھر مجھے تیرا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. جی یہ بھی بڑا اہم وہ ہے کہ مومن جو ہے وہ بیک وقت اس کی رحمت کا بھی طلبگار ہے، اس کی رحمت کا وہ متمنی بھی ہے، مگر بیک وقت اس کے جو عقل اور شعور جو ہے، جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہے، اس کو ترک نہیں کر رہا. یہ بڑی سگنیفیکنس اس پر تو بہت بڑی بات ہے. مطلب ایک مجلول آدمی آپ کو نہیں چاہیے خدا کو، ایک عقل و دانش سے ماورا انسان نہیں چاہیے، ایک فہم رکھنے والا مسلمان، پریکٹیکل مسلمان چاہیے. میں یہ بات تو یہی ہے نا کہ جو حلال چیزیں جس نے روکی ہیں، جو آلریڈی چیزیں حرام ہیں، جس میں آپ غیبت گن رہے ہیں، چغلی گن رہے ہیں، جھوٹ گن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں مومن کے لیے. تو جو ناجائز ہیں آلریڈی وہ کیوں نہیں چھوڑتے ہم اللہ کے کہنے پر؟ یہ بات سوچنے کا موقع ہے ماہ رمضان میں کہ ہم اس کو اچھا پھر مطلب جس عبادت کو کیا جائے اس کی پوری صحت کے ساتھ کیا. اگلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان 30 دن کا ایک پورا کورس کروایا.
اور انسان کو جو بہت ساری غلط چیزیں انسان کی ہیبٹ میں داخل ہو گئیں، عادت بن گئی نا، پتہ ہی نہیں چلتا، انسان بے وجہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، چغلی کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا رمضان جب اس کی باقی ساری روٹین کو توڑتا ہے تو انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، اپنی ہیبٹس کو ازسر نو، عادات کو بنانے کا وقت ملتا ہے۔ وہ کسی نے لکھا 21 ڈیز اے ہیبٹ، اگر آپ نے ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے تو 21 دن مسلسل اس پر رہیں تو وہ چیز آپ کے اخلاق میں داخل ہو جائے گی، وہ آپ کی عادات میں داخل ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے لیکن گالی نہیں چھوڑتا، لڑائی نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو چاہتا ہی نہیں کوئی بندہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ یہ جو اینگل ہے شاہ صاحب، یہ جو اینگل ہے کہ ہم اس کی رحمت کے پیچھے چھپ کر دو نمبر ہی نہیں کر سکتے، گڑبڑ نہیں کر سکتے، بالکل ایسی اس کی رحمت کا ہمیں طلبگار ہونا ہے۔ کوئی عبادت ہمیں کرنی ہے تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کا جو ایس او پی ہے، اس کے ساتھ کرنی ہے، ورنہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں، چونکہ صاف کہہ دیا گیا ہے کہ بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت۔ اس اینگل کو کیسے شاہ صاحب ہر عبادت کا ایک صلہ انجام نظر بھی آتا ہے۔ یس، نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی نمازی ہے اور بے حیا ہے تو وہ سوچے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ ایکسرسائز کر رہا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ تقوی، پرہیزگاری، صبر، شکر اس میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے وہ فاقہ کاٹ رہا ہے۔ تو فاقہ اور روزہ میں فرق یہ ہے، وہ اس صلے کا فرق ہے، انجام کا، رزلٹ کا، کہ اس نے بھوک تو کاٹی لیکن وہ جو چاہیے تھا، جو بننا تھا اس سے، اس نے وہ حاصل نہ کیا۔ سو کہیں نہ کہیں یہ آپ کی وہ ٹریننگ ہے جو آپ کی نفسیاتی، آپ کی ذہنی، آپ کی جسمانی، ہر لحاظ سے آپ کو ریفریش کرتی اور آپ کو دوبارہ سے تیار کرتی ہے آنے والی زندگی کے لیے۔ آپ آج دیکھیے، آج میڈیکلی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ کینسر سے بچ جاتے ہیں۔ آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ موٹاپے سے بچ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کی جو سیلف کنٹرول ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ سیلف کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں، ہٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کو، آپ غصہ نکال سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ وہ نہیں کرو کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اگر کوئی تم سے الجھنے کی کوشش کرے تو اسے کہہ دو کہ میں لڑائی کی حالت میں آپ کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے، یعنی آپ جواب نہیں دے رہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے روزہ رکھا ہے، یہ جواب ہے اس وقت۔ اب تو رش اتنا نہیں ہے، ورنہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سالوں میں اتنی مارا ماری ہوتی تھی افطار کے وقت، اور لوگوں کو اتنا غصہ آتا تھا، اور بار بار یہی جو اینگل ہے اسلام کا اور فلسفے کا، یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے لوگوں کو کہ غصہ ہی اگر ترک نہیں کیا تو پھر ایسے روزے کا کیا۔ شاہ جی آتے ہیں، مثال ہے اگر آپ گاڑی میں یا جہاز کے آپ پاس ٹکٹ ہے اور آپ ویٹنگ لانج میں بیٹھے ہیں، جو ہی اعلان ہوتا ہے کہ جی آ جائیں تو لوگ دوڑتے ہیں، حالانکہ آپ کی سیٹ پر تو کسی نے نہیں بیٹھ جانا۔ یہ ہیبٹس ہیں جو چینج کرنے والی ہیں قومی سطح پر۔ اس کے لیے ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے اساتذہ کو بھی، ہمارے میڈیا کو، ہماری مسجد کو، ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ شادی والے گھر میں جب کھانا کھل گیا اعلان ہوتا ہے تو اچھے میں نے دیکھا وہ لوگ اور وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، حالانکہ کہیں نہیں جا رہا ہوتا، کھانا ہر ایک نے کھانا ہے۔ یہ بنیادی طور پر عادت کا مسئلہ ہے۔ جب تک یہ اندر کی بھوک نہیں نہ جاتی تب تک یہ چیز، یہ ڈگنیٹی، یہ عزت، یہ مقام انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور عادتیں دیکھیں اس پہ، یعنی کہ کچھ لوگ اس کو حدیث کے طور پہ کوٹ کر دیتے ہیں، مگر پھر پتہ لگا کہ یہ ضعیف وہ ہے اور روایت چلی آ رہی ہے۔ جب آپ نے فرمایا تو کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے، عربی محاورہ کہہ لیں، عربی روایت کہہ لیں، کہ عادت وہ چیز ہے جو احد پہاڑ جو ہے یہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، مگر عادت جو ہے انسان کی وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ فطرت کی بات ہے، عادات بدلتی ہیں، عادات آپ ڈیولپ کرتے ہیں۔ شاہ جی اس پر زیادہ پیاری گفتگو کریں گے، یہ ان پر ٹاپک لے کے جائیں۔ عادت انسان بناتا ہے، اپنی عادات بنی ہوتی ہیں، پھر یہ عادات انسان بناتی ہیں۔ پہلے آپ عادتیں بناتے ہیں، یہ عادتیں پھر آپ کو بناتی ہیں، جیسی عادتیں ہوں گی ویسا بندہ ہوگا۔ یہ عادات بدلی بھی جا سکتی ہیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ وہ محنت کبھی ہوتی تھی اولیاء کرام کے پاس، کبھی صوفیاء کے پاس۔ صوفیاء عادات ہی بدلتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جواد، آپ کے روز و شب کیسے گزرتے ہیں رمضان کے دنوں میں؟ اصل میں اب تو کرونا کا آپ کو پتا ٹائم مرتبہ تو مختلف طرح سے گزرا ہے، لیکن پہلے بھی میرا خیال ہے رمضان میں زیادہ تر، کیونکہ ویسے بھی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں 3-4 بجے تک تو آف ہو جاتا ہے سارا، تو گھر پہ ہی زیادہ ٹائم گزرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی گزرتا تھا، اب تھوڑا زیادہ گزرتا ہے۔ لیکن آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سحر کھا کے اور پھر پورا دن مصروف گزارنے کے عادی ہیں یا قائل ہیں، یا یہ کہ سحر کھائی پھر جناب دوپہر کو لیٹ اٹھے ظہر کے وقت اور پھر عصر پڑی اور ساتھ ہی افطار کر لیا؟ نہیں کام مغرب کے ہوتا ہے، مطلب 3-3.5 گھنٹے کا روزہ بھی تو رکھتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ آج کل جو ہے نا
کیونکہ کرونا کا یہ دور ہے تو اس میں تو اب آفس بند کیا ہوا ہے آج کل. ٹھیک ہے. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھولیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو 2 ہفتے کی جو کہتے ہیں نا پیک آنے والی ہے, جی اللہ تعالیٰ اس میں خیال کرنا چاہیے, ہمیں سب سے زیادہ کرنا چاہیے. اور آپ کو ویسے یہ فائدہ ہو رہا ہوگا کہ آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے آگے کریئر میں ایز اے پولیٹیشین. پڑھنا تو ویسے ہی بہت پڑتا ہے. دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے نا, برابری پارٹی, ہم لیفٹ آف سینٹر کی پارٹی ہیں, ہم نظریاتی پارٹی ہیں, ہم طبقاتی بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر سیاست اس طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر پوچھا جائے کہ جگیریں کس کے پاس ہیں, لینڈ کس کے پاس ہے, انڈسٹریز کس کے پاس ہیں, عام آدمی کا کتنا حصہ ہے ملک کے ریسورسز پہ, اس پہ بات ہونی چاہیے جو ہو نہیں رہی بڑے عرصے سے, بلکہ جب سے 72 سال سے نہیں ہو رہی. تو اس لیے ہم تو ویسے ہی بہت پڑھتے ہیں, ہم تو آپس میں بات چیت کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اسٹڈی سرکلس کرتے ہیں ہم. ویری گڈ. تو وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن آپ نے مجھ سے پہلے ایک بات پوچھی تھی, میں چاہتا ہوں پاکستانی مارکس بننے جا رہے ہیں آپ؟ نہیں جی نہیں. دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو, یہ جو ہے نا ازمز جو ہیں, سوشلزم ہے, کیپٹلزم ہے, یہ آخر کار اکنامکس ہے, یہ اکنامک سسٹمز ہیں. ٹھیک بات ہے. ان کا تعلق نہیں ہے بالکل بھی کہ کوئی آدمی مذہبی کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے, کوئی آدمی مسلمان ہے کہ سکھ ہے یا ہندو ہے یا عیسائی ہے. وہ تو سرمایہ کی تقسیم اور سرمایہ کی منصفانہ تقسیم. ہاں یہ تو اس کا, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک پوری, جس طرح آپ روٹی جو ہے وہ نہ مسلمان ہوتی ہے نہ ہندو ہوتی ہے, روٹی ہوتی ہے, تو اسی طرح اکنامکس بھی جو ہے وہ اکنامکس. لیکن بھوکے سے اگر پوچھ لیں آپ کہ یہ کیا ہے, دیکھو کتنا خوبصورت چاند ہے, تو وہ کہے گا نہیں چاند تو نہیں ہے, تو روٹی ہے. تو میں آپ نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی, میں فرض سمجھتا ہوں اپنا بتانا, کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ لوگوں کو کیا بتانا چاہیے, تو میں اس ٹائم کا تھوڑا سا مسئلہ, مجھے بریک پہ جانا 30 سیکنڈ ہے ہمارا. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ فاصلہ رکھیں, دوسرا گھروں میں رہیں, اگر زیادہ ضروری نہیں ہے باہر جانا, ہاتھ دھوتے رہیں اپنا, ٹھیک ہے, ہاتھ بار بار دھوتے رہیں, اور ماسک پہنے جہاں پہ آپ زیادہ قریب لوگوں کے گئے ہیں. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے. اور بیگمات سے بالکل بحث کرنے کی کوشش مت کریں. وہ کہیں اگر دن ہے تو کہیں دن ہے, وہ کہیں اگر رات ہے تو آپ یہ مت کہیں رات ہے, ان سے کہیں بیگم بہت گہری رات ہے. تو بہرحال لیکن یہ رات جو ہے جو اس وقت کرونا کی صورت میں چھائی ہے, یہ ضرور ٹلے گی, اور پورا یقین ہے کہ انسانیت جو ہے یہ اس سے نکل کے آئے گی. جب واپس آئیں گے تو شہباز قمر فریدی صاحب کی طرف بڑھیں گے, ان سے کچھ سننے کی کوشش کریں گے. قاسم علی شاہ صاحب سے ہم بات کریں گے کہ بھوک جو ہے وہ کیا ہے, مگر روزہ جو ہے وہ بھوک نہیں ہے. بھوکا رہنا تو ہے, مگر بھوکا پیاسا جب آپ کسی خاص قاعدے, کسی خاص ترتیب, کسی خاص ہستی کے لیے جب آپ بھوکا رہتے ہیں تو پھر وہ روزہ بن جاتا ہے, پھر وہ عبادت بن جاتی ہے. مگر ہم بھوک پر بھی بات کریں گے قاسم علی شاہ صاحب سے. کہیں نہیں جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان 92 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن. ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز, میری تو ہستی ہی کیا ہے,
غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے، سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے، سارا پیار آپ سے ہے۔ سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری۔ اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، شہباز بھائی کیا کہنے، شہباز کی طرف پرواز کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ناظرین گرامی، ہمیں اب جوائن کیا ہے یمنا چٹھا صاحبہ نے، آپ ماہر غذائیات ہیں، ویلکم ٹو دی شو یمنا۔ تو آپ سے ہی اب پھر آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ یہ بتائیے کہ رمضان کی ابتدا ہو چکا ہے، پہلا روزہ ہے، کسی بھی جب روٹین میں تبدیلی آتی ہے تو جسم کو تھوڑا وقت لگتا ہے اس کو آپٹ کرنے میں۔ اب ہماری عادت تھی ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد کھا لیتے تھے، ساری ہماری سمرات اوورآل جتنے بھی ہم لوگ ہیں، انسان جو ہے، جو مسلمان جو روزہ رکھتا ہے، اب سحر کے بعد سے لے کے اور پھر افطار تک اس کو یعنی کہ روزہ رکھنا ہے، بھوک اختیار کرنی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سحری سے شروع کریں کہ رمضان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، روزے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کتنی مقدار میں سحر جو ہے اور کس قسم کی سحر جو ہے وہ لینی چاہیے؟ سحری صاحب نے بالکل اچھا کیا سوال کہ سحری سے سٹارٹ کریں، کیونکہ نارملی افطاری پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ سحری جو ایک ایسا ٹائم ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم نے چونکہ پورا دن بھوکا رہنا ہے اس لیے ہم نے زیادہ کھانا ہے، دیٹ از رانگ۔
آپ یقین کیجئے ہسپتالوں میں لانے لگ جاتے ہیں اس ٹائم پہ میدے کے امراض میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم میدا اتنا ہی رہتا ہے جتنا ہمارا پورے سال تھا, پر ہم ایک ٹائم پہ تو ہمیں کم کھانے کی عادت ہوتی ہے نا. سحری میں ہمارا دل کرتا ہے ہم زیادہ کھائیں, لوگ روٹیوں کی تعداد 1 سے 2 کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ میرا جو ہے کہنا یہ ہے, میرا ماننا یہ ہے, اور کتابیں یہ کہتی ہیں آپ کی صحت کے لیے آپ کو کوانٹٹی امپروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نیوٹرینٹس امپروو کریں. روٹی کی تعداد کوانٹٹی اتنی رکھیں, بلکہ میں تو کہتی ہوں تھوڑی سی کم کر دیں, تاکہ فروٹ سے شروع کریں, تھوڑا سا پانی, فروٹ, پھر آپ کی روٹی, پھر آپ کا سالن میں تھوڑا سا کہتی ہوں کہ نہ لیں, کیونکہ انڈا لیں گے آپ کو ذرا زیادہ. اچھا مجھے یہ بتائیے, جیسے اونٹ کا سسٹم ہوتا ہے, وہ جو کوہان ہے اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے, وہ ذخیرہ کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کا باڈی جو ہے اس کو استعمال کرتی ہے. کیا ہماری باڈی بھی ایسے ہی ہے کہ جب ہم 2 کی جگہ 3 پراٹھے کھا لیں گے تو زیادہ دیر تک ہمیں بھوک نہیں لگے گی؟ کیا ایسا ہے؟ جسم کا ایک بڑا اچھا سا نظام ہے کہ آپ کتنا مرضی کھا لینا. یہ مثال عموماً تب دی جاتی ہے جب سپلیمنٹس کی بات کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں سپلیمنٹس لیں گے, اور رمضان میں لوگ شروع بھی کر دیتے ہیں سپلیمنٹ لینا. لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے سپلیمنٹ لیں گے تو جسم زیادہ سے زیادہ اس کو اپنا حصہ بنائے گا. جسم کی ایک مقدار ہے کہ آپ اتنا بھی کھا لیں, اس کی ایبزارب کرنے کی جو ہے نا طاقت وہ تھوڑی ہی ہے. اس طرح نہیں کہ آپ 4 روٹیاں کھا لیں گے تو آپ کا روزہ زیادہ اچھی طرح گزرے گا. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو مشکل میں ضرور ڈال دیں گے, کہاں میدا اتنا زیادہ ہضم کرے گا, اس لیے میدے کے مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں. باقی یہ کہ اگر آپ کی باڈی کو دیکھیں, ایک چربی جو ہوتی ہے نا جس کو ہم فیٹ کہتے ہیں, چربی یا فیٹ ڈیپوزیشن جو باڈی پہ ہوتی ہے, اگر آپ کی باڈی کو پرانی انرجی یوز کرنے کی ضرورت پڑے گی یا آپ کو زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہے, جیسے رمضان میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہضم ہو جاتا ہے, بعد میں کیا کریں, تو بعد میں جسم پرانی انرجی استعمال کرے گا اور اس کو اپنے عمل میں لا کر آپ کو انرجی آپ فاقے کر کے گر نہیں جائیں گے. اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ فاقہ ہو جائے گا, ہم گر جائے گا. آپ کی باڈی کا نیچرل میکینزم ہے, اللہ نے قدرت اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ انسان کی جسم پرانا استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ گرے گا نہیں. جتنا آپ روٹین میں کھاتے ہیں کسی ایک وقت میں, ناشتہ کرتے ہیں دوپہر, اتنا ہی آپ کو لینا چاہیے. اتنا کھائیں, پر نیوٹرینٹس کا دھیان رکھیں. اصل میں دیکھیں ہمارا جو عام روٹین کا کھانا پینا ہوتا ہے نا, دیٹ کنسسٹ آف روٹی سالن. ایک عام آدمی جو یہ ٹرمینالوجیز نہیں سمجھتا ہے کہ نیوٹریشنزم کیا ہوتا ہے, نیوٹریشنسٹ کیا ہے, کیلوریز کیا ہیں, اور اپنا اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے بیلنس کرنے کا, صحیح بیلنس کرنے کا نا, اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے. نہیں, پراٹھے نہیں آپ نے زیادہ کھانے, آپ نے کیا کرنا ہے پھر زندگی کی بیلنس کرنے کا آسان طریقہ. دیکھیں آپ یہ کریں, پہلی بات اپنی صحت کو دھیان رکھیں کہ آپ کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے. میں جب یہ ایگزامپل دے رہی ہوں, میں ہیلدی بندے کی دے رہی ہوں. اگر آپ کو کوئی دل کی بھی امراض ہے, شوگر وغیرہ, اس حساب سے چیزیں ریکمنڈیشن بدلتی ہیں. ایک عام بندہ ہے, عام انسان ہے, آپ ہیں یا میں ہوں, آپ نے کیا کرنا ہے, شروع کریں پھل سے. پھل کا نیوٹرینٹ مختلف ہے, روٹی کا مختلف ہے. سالن میں اس لیے منع کرتی ہوں کیونکہ ہم سالن بنانے کا جو ہمارا طریقہ ہے, ہم اس میں نیوٹرینٹس تھوڑے سے نا ختم ہو جاتے ہیں. انڈے کا استعمال کریں, روٹی کا استعمال کریں, پھل سے شروعات کریں. انڈے, روٹی, پھل, اور اس کے بعد آپ کا کوئی ایک ایسا جو ہے پانی والی چیز ہونی چاہیے, وہ بھی بہت زیادہ نہیں. دودھ استعمال کر لیں. اچھا, دہی کہتے ہیں اگر آپ لے لیں تو پیاس کم لگے گی. دہی استعمال کر لیں, پر وہ بھی ایک آدھ اتنا بڑا بول نہیں, ہاف کپ لیں, اس کے اندر کوئی فروٹ ایڈ کر لیں. اس طرح نیوٹرینٹس کا پہ فوکس کریں, دہی کے اندر پھل ڈال لیں, کوانٹٹی کا. اچھا حضور, بھوک جو ہے, جو آپ کا موضوع آج کا جس پہ ہم نے بات کرنی ہے, میں چاہوں گا ایک تو بھوک کی سیدھی سیدھی جسمانی بھوک پر بات کریں, ایک جو روح جو ہے, روح کی بھوک جو ہے اور روح کی غذا جو ہے, اس پر بھی ذرا ہم تھوڑی سی بات کر سکیں آپ سے. شاہ صاحب دیکھیں, جو بھوک ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے, یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 4 ضرورتوں میں جس میں فوڈ ہے, ایئر ہے, واٹر ہے, شیلٹر ہے, یہ بڑی بنیادی ضرورتیں. اور 1943 میں میسلو نے اس کو ایک تھیوری کی شکل دے دی. ابراہم میسلو کی تھیوری مانی جاتی کہ بیسک نیڈ دنیا کے ہر بندے کی, وہ کسی بھی حالت میں ہے, ذہنی حالت میں ہے, جیل میں ہے, باہر ہے, کہیں ہے, اس کی بنیادی ضرورت بھوک ہے, فوڈ اس کی ضرورت ہے. اب سر یہ جو فوڈ بنیادی ضرورت ہے, روزے کی حالت میں اس بنیادی ضرورت کو آپ ایک طرف رکھ دیتے ہیں, یعنی آپ کی انتہائی بنیادی ضرورت جس سے آپ اپنے بقا کو قائم رکھتے تھے, آپ نے اپنے بقا والی ضرورت کو ایک طرف رکھا اور اللہ کے حکم کو بڑا کر دیا. آپ نے کہا کہ میں ادب کرتا ہوں اللہ کے حکم کا اور بھوکا پیاسا رہتا ہوں. اگر بھوک پیاس اللہ کے قرب کا وسیلہ نہیں بنی, سورس نہیں بنی, تو پھر سر وہ ایک رسمن روزہ تھا. بنیادی طور پہ روزہ اللہ کے قرب, اللہ کی رضا کو ماننا, اللہ کے حکم کو بڑا ماننا, اس کے لیے ہے. باقی سر اس کے دیکھیے اس کے جسمانی فائدے یقیناً ہوں گے. جس طرح نماز ہے وہ ایک یوگا کی ایکسرسائز بھی مانی جاتی ہے, نماز سے اور بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں, لیکن بنیادی فائدہ وہ بندگی ہے اور پاک صاف ذہنی طور پہ رہنا ہے. روزہ آپ بھوکا پیاسا رہتے ہیں, بھوک کاٹتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اب آپ اس کے ساتھ ایک بڑی بنیادی چیز سر جڑتی ہے کہ جب بھی آپ بھوکا پیاسا رہ کے بھوک پیاس کا گلا شکوہ کرتے ہیں
تو یقیناً پروفیسر صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے. وہاں حکم یہ ہے کہ پھر آپ کا اجر کم ہو گیا. ٹھیک. اپنے محبوب سے ملنے والی تکلیف کا تذکرہ شاعر بھی مانتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. عاشقانہ کم نہیں, وہ تو بڑا ایک غیر مناسب کام. سن لیجئے, شعر سن لیجئے, پھر باقی گفتگو واپس آ جائیں گے نا. کہ جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا, جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا, یار کے سامنے رونا تو نہیں چاہیے. کیا خوب, کیا بات. تو جو ہوا بھوک میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا, یار کے سامنے رونا تو نہیں چاہیے. اگر گلہ کر دیا تو پھر تو مٹھی بند ہے تو لاکھوں کی ہے, اور کھل گئی تو خاک کی ہے. ناظرین, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان. حضور والا, بھوک پر ہم بات کر رہے تھے, اور بھوک کے جسمانی اور فلسفیکل جو اینگل ہے اور روحانی جو اینگل ہے اس پر ہم بات کریں. مجھے اشفاق صاحب یاد آ گئے. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جو بھوک ہے نا وہ اپنی نہیں ہوتی, کسی کی بھوک کو محسوس کر لینا, بھوک کسی کا احساس کرنا کہ کوئی بھوک ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں سر, درویش تھے, مجذوب تھے, وہ اپنے مریدوں سے یہ پریکٹس کرواتے تھے کہ بھوکے رہو, عام دنوں میں بھی کچھ ٹائم کے لیے بھوکے رکھنا. وہ کہتے تھے کہ جب تک تم بھوکے نہیں ہو نا, تمہیں کسی بھوکے کی سمجھ نہیں آئے گی. سبحان اللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا تاریخی جملہ ہے اسی کے اوپر جو آپ فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تک میں عوام کی صحبتوں کو, مصیبتوں کو برداشت نہیں کروں گا, تب تک مجھے کیسے ادراک ہوگا کہ ان کے مسائل بجا. اور آپ دیکھیے کہ تاریخ اسلام میں کیا خوبصورت اور روشن ایک واقعہ ہے کہ جس میں ایک بھوکا مسجد میں آتا ہے, لنگر چل رہا ہے, کھانے مل رہے ہیں, اور امام حسن اس کو کھانا پیش کرتے ہیں, بڑا بہترین کھانا ہے. وہ کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مسجد کے کونے میں ایک بوڑھا بیٹھا ہے, یہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے, اس کو بھی یہ لنگر دیجئے. تو مسکرا کے کہتے ہیں یہ انہی کا لنگر ہے, ان کو جناب علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ جو لنگر چلانے والے ہیں وہ خود سوکھی روٹی کھاتے ہیں. تو قربانی دینا, کسی کا احساس کرنا, کسی کے درد کو محسوس کرنا. ایک اور صوفی کا بڑا اچھا جملہ ہے, انہوں نے کہا جی یہ آنکھوں کی بینائی کی کیا نشانی ہے. ایک مرید نے کہا جی آنکھوں کی بینائی کی نشانی یہ ہے کہ سوئی اور دھاگا آپ سوئی میں ڈال سکیں. دوسرے نے کہا جی آپ کی کوئی چیز گم گئی ہے, آپ اس اتنی بینائی ہو کہ ٹو کے ڈھونڈ کے تلاش کر لیں. انہوں نے کہا نہیں جی, اصل بینائی یہ ہے کہ آپ 100 میں بھوکا تلاش کر لیں اور اس کی بھوک کو دور کریں. سبحان اللہ. تو کسی کے درد کو محسوس کرنا, سبحان اللہ, کسی کا احساس کرنا. پھر سب سے دیکھیں نا جی, روزے کا سب سے ایک یہ بھی خوبصورت پہلو ہے کہ آپ محتاج ہیں, آپ کا رب غنی ہے, آپ کو کھلاتا پلاتا ہے, آپ کو پالنے والا ہے, اور ہر طرح کے رزق فراہم کرتا ہے. شاہ صاحب دیکھیں نا, آج سب کو یقین ہے تھوڑی دیر بعد افطار ہے, ہم نے افطاری کرنی ہے, کھا لینا ہے. ایک ایسا وقت بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے جب مانگنے کا شعور نہیں تھا, پتہ نہیں تھا, ماں کے پیٹ میں تھے. وہ مالک تب پال رہا تھا جب زبان نہیں تھی, کلام نہیں تھا, مانگنا نہیں آتا تھا, انداز نہیں تھا. تو وہ مالک تب پال رہا تھا جب یہ یقین ہوتا ہے آپ کو کہ اس کا آپ کا ناتا رشتہ تب سے ہے جب مانگنے کا شعور نہیں ہے. تو اس زندگی میں پھر آپ کا تعلق اس سے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ رازق سے ہے, اور اس رازق سے ہے جو ہمیشہ پالنے والا ہے. ایک تاریخ کا اور واقعہ اگر آپ اجازت دیں. بسم اللہ. تو ہارون رشید ایک دفعہ, آپ وقت کے خلیفہ تھے, طاقتور تاریخ کا بادشاہ, آپ پانی پینے لگے. ایک درویش پاس بیٹھا تھا, اس نے روک لیا, حکم مانتے تھے اس کا, اس نے کہا رک جائیے, یہ پانی یہیں پر روک لیجئے, نہ پیئے. انہوں نے پانی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا خلیفہ یہ بتائیے, یہ پانی جو گھونٹ آپ نے پینا ہے اگر آپ کو نہ ملے اس کی قیمت کیا دے سکتے ہیں آپ مسکرائے اور آپ نے کہا جی میں آدھی سلطنت دے سکتا ہوں. نے کہا پی لیجئے.
اسی کے حکم پہ پانی پی لیا. پانی پیا تو اس نے کہا کہ اگر یہ پانی جسم میں رک جائے اور یہ نہ نکلے, یعنی پیشاب کی شکل میں, پاخانے کی شکل میں نہ نکلے, آپ اس کا اخراج نہ ہونے پہ کتنی قیمت ادا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی پوری سلطنت. انہوں نے کہا حضور یہ دیکھیے جس سلطنت کی قیمت پانی کا ایک گھونٹ ہے, اس کو پھر یہ سمجھ کے چلائیے یہ آپ کی نہیں ہے, خدائی اسی کی ہے, سبحان اللہ, اور اسی نے یہ نظام سارا چلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے قصیدہ غوثیہ کی طرف بڑھنا ہے, مگر میں چاہوں گا کہ 30 سیکنڈ میں اس کو ضرور دیکھیے کہ ہم سنت کی خاطر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. اچھا, لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہی نہیں تھے. آپ کی تو سحر بھی سادہ ہوتی تھی, آپ کو تو افطار بھی صرف 1 یا 2 کھجور پر مشتمل رمضان. یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم اتنا جسے کہیے کہ اتنا پیٹ بھر لیتے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے نا شاہ جی, میں کہتا ہوں ہر طرح سے سوچنے کا وقت ہے. شیطان اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوا ہے, میرے آقا نے فرما دیا یہ بات حق ہے, کوئی نہ سوچے کہ شیطان آزاد ہے. پھر لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, پھر لوگ چوری کیوں کر رہے ہیں, لوگ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم چور ہو چکے ہیں, ہم جھوٹے ہو چکے ہیں, ہم خود فسادی ہو چکے ہیں. میں چاہتا ہوں اگر آپ میرے سوال کو بھی ایڈریس کر لیجیے اور اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اس سنت کو ہم کیوں فالو نہیں کرتے ہیں, یہ کم کھانے والی سنت. دیکھیں سوچیں ہی بدل گئی, عادت ہم نے اپنے پیٹ کو زیادہ کا عادی بنا لیا. وہی بات عرض کی تھی کہ صبح اس لیے زیادہ کھانا کہ سارا دن کھانا نہیں, اور شام کو اس لیے کھا لیا کہ سارا دن کھایا کچھ نہیں. کم کھانا بھی عادت ہے, ٹھیک ہے, اور یہ عادت اپنانے کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے, والدین کو بھی, اساتذہ کو بھی, مسجد سے بھی. اور اسی کم خوراک کے ساتھ کیسے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ غزوات میں آپ شریک ہوتے ہیں, اور کیا کچھ کس طریقے سے آپ نے صحبتیں جو ہیں وہ برداشت کی. اچھا, مجھے آپ صرف 30 سیکنڈ میں بتائیے کہ سحر پر ہم نے بات کر لی, افطار کے لیے کیا ہونا چاہیے, منیمم کھانا چاہیے؟ افطار میں سب سے آسان طریقہ ہے, جنرل سی, چونکہ وقت کم ہے, میں ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہوں گی کہ کھجور سے, سنت کے مطابق کھجور سے افطار کریں. ایک مشروب لیں ساتھ جو کہ دیکھیں کہ جس میں زیادہ چینی وغیرہ نہ ہو, ٹمپریچر دھیان رکھیں کیونکہ میدے کے مسائل ٹمپریچر سے ہوتے ہیں. اس کے بعد نماز کا بریک لیں, یہ بریک میدے کے لیے بہت ضروری ہے. نماز بھی پڑھی جائے گی, نماز کا بریک ہو گیا, اس کے بعد آپ اپنے آئیں کھانے کی طرف. چٹپٹی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں, تلی ہوئی چیزیں آپ کے لیے مضر صحت ہے, کسی بھی ایج کے لیے. ہیلدی ہے, آپ میں ہیلدی میں آتے ہیں, ہمارے لیے بھی مضر صحت ہے یہ. تو ایسی کوئی ایک آدھ آئٹم رکھ لی کہ جو ہیلدی میں بھی آتی ہے, جیسے فروٹ سیلیڈ وغیرہ. پکوڑے نہ ہوئے تھے رمضان کی ہویا, یہ غلط ہے. وہ میدا بھی خراب کرتا ہے پھر عید پہ وہ سارے میدے بھی خراب ہوتے ہیں. اور ڈائریکٹ نارمل ڈنر کی طرف, اور جو اگلے روزے آپ نے رکھنے ہیں اس میں بھی آپ کو دقت پیش آ سکتی ہے. بالکل, اگلے روزے میں بھی دقت پیش آ سکتی ہے. قصیدہ غوثیہ کی طرف بڑھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان, يا شاه جيلان, يا شاه جيلان, يا شاه جيلان. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ
محتفظ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق 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 يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله يا الله
یا اللہ 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 یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی، افطار کا وقت بالکل ہوا چاہتا ہے تھوڑی دیر میں، اور یہ تھا آج کا پروگرام. آپ کی کالز بھی ہم لیا کریں گے، جو ہمارے پاس کالرز ہوا کریں گے، قاسم علی شاہ صاحب ہوا کریں گے، محترمہ یمنا چٹھا صاحبہ ہوا کریں گے، ان سے بھی آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں. ہمارے ساتھ شہباز کنور فریدی صاحب ہوا کریں گے، ان سے اگر آپ کچھ سننا چاہیں تو آپ اپنی کالز بھی کر سکیں گے. کل سے بھی ہم اپنا نمبر جو ہے ٹیلی ویژن اسکرینز پر وہ دے دیا کریں گے. اور یو کے دیکھنے والوں کو، یو ایس اے کے دیکھنے والوں کو، خلیجی ممالک میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ یقیناً اپنے اوقات کار کے مطابق روزہ جو ہے افطار کریں گے. بہت بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، یمنا بی بی آپ کی تشریف آوری کا، محترم پروفیسر ناصر محمود صاحب آپ کی تشریف آوری کا، محترم شہباز صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے اگر دعا آپ کروا دیں تو سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الہ العالمین، اے پروردگار عالم، اے خالق ارض و سما، اس مبارک وقت میں افطار کا وقت جب تو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے میرے مولا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا کہ تو افطار کے وقت میں اپنے بندوں پر محبت کی نگاہ فرماتا ہے. اے رب ذوالجلال، تیرے یہ کروڑوں بندے جنہوں نے سارا دن تیری خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی، تیری خاطر روزہ رکھا، تیرے حکم کو پورا کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں. ان مبارک لمحات میں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تجھے مالک اور تجھے خالق مانتے ہوئے ہر طرف سے امیدیں ختم ہو گئیں میرے مولا. فقط تیری بارگاہ میں جھکتے ہوئے تجھے تیرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا واسطہ، سیدہ حلیمہ سعدیہ کا واسطہ میرے مولا کریم، تجھے حضور کے چچاؤں سیدنا ابو طالب، سیدنا عباس، سیدنا حمزہ، ان کا واسطہ دیتے ہیں میرے مولا. تجھے حضور کی ساری اولاد پاک کا واسطہ دیتے ہیں، حضور کے بیٹوں بیٹیوں کا واسطہ، بالخصوص سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ.